بلا دی کا بیٹا یہ تو تم کس طرف چلے گئے؟ یہ تو بہت پیچھے کے زمانے کی باتیں ہیں، یہ کیا تم نے شروع کر دیا؟ آگے بڑھو، زمانہ بڑا ترقی کر کے ہے، آگے بڑھو۔ تو کیا بہترین انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا جی ہم اتنا پیچھے جانا چاہتے ہیں، ہم اتنا پیچھے جانا چاہتے ہیں کہ 1400 سال پیچھے جانا چاہتے ہیں۔ کیوں جی آج اگر یہ بات کی جائے تو یہ طبیعت قبول کرتی ہے، آگے جانے کو تیار ہے، پیچھے جانے کو تیار ہے۔ حالانکہ جو وجہ کائنات ہے صرف نبی نہیں، نبیوں کے سردار ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ کتنی ان کی فضائل ہیں وہ تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا، اتنی سکت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے خود اپنی زبان سے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا۔ کیوں جی؟ سب سے بہترین زمانہ میرا۔ پھر دوسرے درجے میں صحابہ کو بھی رکھا، اس کے بعد میرے صحابہ والا وہ بھی بہترین، اس کے بعد پھر تباہ تعمیر۔ تو یہ 3 زمانے بہترین ہیں۔ تو جتنی میری آپ کی اس زمانے کے مطابق کو تھوڑی تھوڑی ترتیب ساتھ ملتی جائے گی تو زمانہ بہترین ہوتا جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا؟ آج دکان بہترین ہے، اندر شیشے لگے ہوئے ہیں، اندر اے سی لگے ہوئے ہیں، ہاں جی، ہر قسم کا ایٹم اندر موجود ہے، ہر قسم کی چیز اندر موجود ہے۔ بلکہ کئی ایسے بھی شاپس ہیں، ایسے وہ جنرل سٹور ہے کہ آپ انٹر ہو جائے اندر تو کہیں گے جی جس قسم کی چیز آپ کو چاہیے آپ کو ہر چیز یہاں ملے گی۔ وہ کسی نے وہ کپڑے کی دکان پہ گیا نا تو اس نے کہا جی صرف کپڑے ہی نہیں ملتا، آپ کو یہاں سے کپڑا بھی مل سکتا ہے بلکہ سلا سلایا بھی یہاں سے مل سکتا ہے، سلوانا چاہے تو اس کا بھی ہر قسم کا ارینجمنٹ ادھر موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے۔ اور اس کے اوپر جو اس دکان کو چلانے والا ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ درندہ ہے، وہ لوٹنے والا ہے کہ جو اندر آ گیا اس کو وہ لوٹے گا۔ تو یہ بہترین دکان ہے جی، دکان کو چلو بہترین آپ کہہ سکتے ہیں، بھائی بڑی اچھی دکان ہے، کیا بات ہے، کیا فینسی کسی نے کام کیا ہے، لیکن اس دکان کو جو چلانے والا ہے وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ دکان خوبصورت ہے، انسان بدصورت ہے۔ بقول والے مفتی صاحب زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تو بڑی ماشاءاللہ سادی سی بات فرماتے تھے لیکن ہوتے بڑی معنی خیز تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ آج تم نے پریزیڈنٹ ہاؤس تو بڑے خوبصورت بنا دی ہے، کیا بات ہے، دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے، کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، اندر جناب قالینیں بھی بچھی ہوئی ہیں، یعنی دنیا کی ہر قسم کی وہاں سہولت موجود ہے اور اس کی خوبصورتی میں کوئی دخل، کوئی کمی نہیں۔ لیکن وہ فرماتے تھے کہ تم نے پریزیڈنٹ ہاؤس اور پی ایم ہاؤس تو بڑے خوبصورت بنا دیے لیکن ان کی کرسیوں کے اوپر بیٹھنے والے تم نے حیوان بٹھا دیے۔ دفتروں کو خوبصورت کرنے سے، بڑی بڑی اعلیٰ کرسیاں اندر بچھا دینے سے نظام ٹھیک نہیں چلتا۔ نظام تو چلتا ہے کہ وہ جو انسان ہے وہ انسان بنے، اور ایسے انسان مثالیں قائم ہیں۔ کپڑوں کے اوپر گن کا بتایا جا سکتا ہے کہ 14 پیوند لگے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے نا، یہ کوئی جھوٹ تو نہیں ہے۔ اور
باہر پھر رہے ہیں تو کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی رہنوں والے ساتھ نہیں، ایک ہاتھ میں گھوڑا ہے بس وہ لے کے آزادانہ پھر رہے ہیں۔ اور کہیں جا کے تھوڑی سی اونگ آئی، آج تو اللہ معاف فرمائے جی بڑے بڑے اے سی لگا کے لوگ ساری رات پڑھ پڑھ کر کے دیکھتے رہتے، نیند ہی کوئی، حالانکہ اے سی اس لیے لگائے ہوئے تو مزے سے رات کو سوئیں گے، اے سی لگا ہوا نیند کوئی نہیں۔ اور وہ اس ارد کی گرمی اور تپتی ہوئی ریت اور پھر لو یہ چل رہی ہے، اور ایک درخت کے سائے میں، اور تکیہ کیسا ہے پتہ نہیں، وہ شاید کوڑے کا ہی تکیہ بنایا ہوا ہوگا یا کوئی اینٹ کا بنایا ہوا ہوگا، اس کو لیٹے اور وہاں نیند آ رہی ہے، اور ایسی زبردست بے خبری کی جیسے آدمی نیند، اتنی گہری نیند، اور دشمن آیا ہے پہنچ گیا تو وہ اتنا بڑا بادشاہ جس کی ذات بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ دیکھ کے جیسے ہوتا ہے حیران ہو گیا کہ نہ کوئی باڈی گارڈ ہے اور نہ کوئی ایسی کوئی بات ہے، تو پتہ نہیں بولا ہوگا یا اگلی کیا بات ہے کہ وہ بیدار ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی امیر المومنین میرا تو ارادہ کوئی اور طرح کا تھا، میرا تو ارادہ کوئی اور بنا تھا، تو آپ کو کوئی خوف نہیں ہے؟ ہمارے بادشاہوں کے ساتھ تو اتنے اتنے باڈی گارڈ ہوتے ہیں اور اتنے اتنے ساتھ وہ محافظ ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے گھرا ہوا ہوتا ہے، اور پھر بھی ہر طرف سے چوکنے ہو کے رہتے ہیں کہ کوئی کسی طرف سے کوئی ایسی ویسی بات نہ ہوئے، انٹیلیجنس اور سی آئی ڈی اور آئی ایس پتہ نہیں کتنے محکمے کہ بادشاہ کی حفاظت کرنی، تو آپ ایسے پڑے ہوئے آپ کو کوئی ہوش ہی نہیں۔ غالباً اس نے دیکھا تھا کہ ان کی طرف چاروں طرف کون کا شیر پھر رہا ہے، وہ یہ اس نے دیکھا تھا، تو ڈر کے وہ ایسے ڈر جاتا تو آواز ہی نکلتی تو وہ بیدار ہوئے تھے۔ تو نے کہا جی یہ آج میں عجیب سا منظر دیکھا ہے، تو سبحان اللہ انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو دین کی محافظت، اس کے دین کی حفاظت کرتا ہے، جیسے ابھی مولانا صاحب کے بعد بھی فرما رہے تھے، تو دین کی جو حفاظت کرتا ہے اللہ جل شان فرماتے ہیں کہ وہ دین کی حفاظت کرتا ہے، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، اس کو کوئی میلی آنکھ دیکھ کے دکھائے۔ تو اس لیے بھائی اصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں، ہم ٹھیک نہیں ہیں، اور ٹھیک ہونا اس کو کہتے ہیں۔ ویسے تو ہم ٹھیک ہی ہیں، آنکھیں ہماری دیکھتی ہیں، کان ہمارے سنتے ہیں، اپنا چیک اپ بھی ہم کراتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی کہہ دیتے ہیں جی ماشاءاللہ بالکل رپورٹ آپ کی ٹھیک ہے، آپ کی باڈی کی ساری رپورٹ ٹھیک ہے، آپ کا بلڈ بھی ٹھیک ہے، آپ کی شوگر بھی ٹھیک ہے، یہ تو سارا ٹھیک ہے، لیکن آنکھوں سے آرام دیتا ہے، کانوں سے آرام سنتا ہے، زبان سے غیبت کرتا ہے، اندر میں بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے جی؟ باقی ٹیسٹ تو ٹھیک ہے، لیکن آرام کاری والا ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہے نا جی۔ اب بتاؤ یہ کیا بندہ جواب دے گا؟ اللہ جل شانہ تو فرماتے ہیں میں نے تو یہ جو تجھے آنکھ دی ہے یہ کسی اور نے نہیں دی، کیوں جی کسی اور نے دی ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں، بلکہ اللہ پاک تو کتنی بہترین ہمیں آپ کو مخاطب کر کے بطور چیلنج فرماتے ہیں، اور تیرے پاؤں کے ناخن سے لے کر تیرے سر کی چوٹی اور اس کے اندر تیرے چوٹی کے بال، تیری مونچھوں کے بال، تیری داڑھی کے بال، تیرے جسم کی چھاتی کے اوپر بال، جتنے بال تیری باڈی میں نے لگانے تھے ایک بال بھی اس میں سے میں نے کم نہیں کیا، ایسا مکمل کر کے میں نے تجھے بھیجا ہے۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں بتا کہ جو بال میں نے جس جگہ لگایا ہے، جس طریقے سے میں نے اس کو فٹ کیا ہے، ایسا وہ مائی کا لال، بڑے بڑے آج سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں جی، ایسا بال جیسے میں نے لگایا ایسا بال کوئی لگا کے دکھائے، کیوں جی؟
ہم ایسے بال اکھیڑتے ہیں، اب بال یہاں سے ہم نے اکھیڑا، اب اس بال کو آپ ساری دنیا کو بلا کے بڑی بڑی وہ کریمیں لے آئے اور پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں ایسی لے آئے، اس بال کو اسی جگہ وہاں لگا کے دکھاؤ اور جو اس بال کا اندر کنیکشن ہے اس کو جوڑ کے دکھاؤ، کوئی جوڑ لے گا جی؟ سوال نہیں کر رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے جو آنکھ تجھے دی تھی یہ میں نے دی تھی، تو کیوں جی اللہ اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ وہ جو جس نے چیز دی ہے اس کے کہنے کے مطابق استعمال ہو؟ حق ہے نا، اس کے کہنے کے مطابق استعمال ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ میں نے حلال دیکھنے کے لیے دی، حرام دیکھنے کے لیے میں نے دی ہی نہیں۔ اب کوئی بندہ آپ کسی سے چاقو مانگتے ہیں جی کیوں کیا کرنا ہے، وہ بہن بھائی اس کے لیے وہ پھل کاٹنا ہے، اس کے لیے ذرا تھوڑا سا چاہیے، تو خوشی سے دے دے گا کہ یہ تو بالکل ٹھیک جائز استعمال ہے، فوراً دے دیتا ہے۔ لیکن وہ اس چاقو سے جا کے کسی بندے کو مار دے تو یہ جائز استعمال ہے؟ یہ اس نے ٹھیک کیا؟ یہ تو اس نے ظلم کر دیا، یہ تو اس کا مصرف ہی نہیں ہے۔ وہ تو جس چیز کے استعمال کے لیے کسی نے دی تھی اس طریقے سے استعمال ہوتی تو پھر ٹھیک تھا، لیکن اگر اس کے خلاف استعمال ہوئی ہے وہ تو ناجائز استعمال، تو ظلم ہو گیا۔ بالکل جیسے جس طریقے سے وہ ظلم ہے عین ہی اسی طریقے کا ظلم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جس جگہ میں نے دیکھنے کو کہا ہے وہاں دیکھ، اور جس جگہ سے میں نے دیکھنے کو منع کیا وہاں سے رک جا۔ اگر میں اور آپ نہیں رکے تو ہم تو ظالم ہو گئے۔ کسی کو ظالم نہیں کہتے کہ کسی کو تھپڑ مار دینا، کسی کو نجائز کھا دینا، ہم اکثر سمجھیں یہ بھی ظلم ہے، یہ آپ کے ظالم بن گئے، یہ آپ کا آپ نے ظلم کیا ہے۔ تو فضائل کے اندر ایک بات آتی ہے کہ جس نوجوان نے ذرا تھوڑا سا سنبھل کے چلا، دھیان سے چلا، خیال سے چلا، وہی بات آ گئی، اس نے آنکھ کا ذرا خیال کیا، جہاں دیکھنا تھا وہاں اس نے دیکھا، جہاں اللہ نے منع کیا وہاں سے وہ رکا، اس کا یہ کہ فیل تھا، اس کو اتنا محسوس نہیں ہو، اس نے ایک روٹین میں جیسے بندہ ہوتا ہے جب بھی کوئی نامعلوم عورت کا ہوا آنکھ ایسے نیچی کر بھائی اس کا عمل، جب کہیں سے کوئی آنکھ ایسے نیچی کر، اب یہ اس کی آنکھ کا عمل تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی نوجوان جو کہ اللہ نے بدلے کی جگہ کون سی بنائی ہے جی، اس جنت، اللہ نے فرمایا میرے بندے میں نے تیرے لیے مہمان خانہ بنا رکھا ہے، اور اللہ کا مہمان خانہ تو سبحان اللہ، کیا مہمان خانہ ہو۔ تو کہتے ہیں جب اللہ پاک اس بندے کو، اس نوجوان کو اس مہمان خانے کے اندر داخل کریں گے تو ایک واقعہ سا اس کے ساتھ آئے گا، ایسا واقعہ ہوگا کہ وہ کوئی پھل ہے، اس پھل کو توڑے گا تو پھل کے توڑنے کے ساتھ ہی نا وہ سیب ہے، یہ جو بھی کوئی چیز ہوگی تو اس میں سے ایک عورت برآمد ہوتی ہے۔ اللہ بادشاہ ہے، اللہ نے تو بغیر کسی انسان، اور وہ کہتے ہیں انسان کے اللہ نے انسان بنا دیا، تو جی بنا دیا یا نہیں بنا دیا، تو اللہ بھی نہیں کیا ہے، اس نے دیکھا اس میں سیب میں سے یہ جو بھی کوئی پھل ہے اس میں سے تھے بڑی خوبرو اور حسین ترین عورت اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب وہ اس کے حسن کو دیکھ کے تو حیران، پتہ نہیں کتنے عرصے تک دیکھتے ہی رہے گا، لیکن اچانک اس کی توجہ ذرا آنکھ کی طرف ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ اس کے حسن کی کوئی کمی نہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس کی آنکھوں میں سے یہ دیکھ نہیں رہے، آپ کی تو ساری بات ٹھیک ہے لیکن یہ آنکھوں کو کیا ہے اس کے، تو وہ خود آتے سے مسکرا کے کہتی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا میں تجھے بتاتی ہوں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، تو ایسا کر اپنا ہاتھ میری آنکھوں کے اوپر لگا۔ تو کہتے ہیں جو ہی اس کی آنکھوں کے اوپر اس نے ایسے انگلی ہاتھ لگایا تو اس کی آنکھیں اللہ نے ظاہر فرما دی۔ اب جو اس کے جسم کا باقی حسن تھا وہ تو تھا ہی تھا، جب اس نے اس کی آنکھوں کا ظہور دیکھا تو اس کا حسن سب سے علیحدہ ہی تھا۔ اب اس نے کہا کہ لو
اب سنو کہ یہ واقعہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ اس نے کہا کہ دنیا کے اندر تیرا ایک عمل تھا کہ جب بھی تو کہیں سے بھی گزرتا تھا تجھے یہ مشق حاصل ہو گئی تھی کہ جب بھی تیرے سامنے نامحرم عورت آئی تو نے اپنی آنکھوں کو نیچے کر دیا۔ اس تیرے عمل کو اللہ نے اتنا سراہا، اتنا پسند کیا، اور اس کے اوپر اللہ اتنے خوش ہوئے کہ اس کا باقی معاوضہ تو چلو جو کچھ تجھے ملے ہی ملا، یہ خصوصی اس عمل کی وجہ سے یہ بدلہ ہے کہ تیری آنکھوں کے سامنے میں ظاہر ہوئی ہوں اور تو نے ہی مجھے ٹچ کیا ہے، میری آنکھوں کو ہاتھ لگایا ہے، اور صرف میں نے تجھی کو دیکھا ہے، اس سے پہلے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تاکہ اللہ پاک کہتے کہ میرے بندے کو شک نہ گزرے، کیونکہ اس کی پہلے سے آنکھیں موجود ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی نہ دیکھا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ خاص تیرے لیے اجر رکھا ہے کہ تو دنیا کے اندر یہ مشق کرتا رہا، تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرا بندہ جب میرے پاس آئے تو یہ اس عورت کو اپنی آنکھوں سے ہاتھ لگا کے خود دیکھے، اس سے پہلے کسی اور نے دیکھا ہی نہ ہو۔ تو یہ تو ایک آنکھ کا معاوضہ بدلا ہے۔ ابھی تو ہمارے اندر تو وہ جیسے کہتے 360 وہ جوڑ ہے اور پتہ نہیں کتنے اعلیٰ ہیں، یہ سب کس نے دیے ہیں؟ نہیں، اللہ نے دیے، کسی اور نے نہیں دیے بھائی۔ تو جس نے دیے ہیں تو بھائی کیا ہے، اس کا کوئی حق نہیں، تو بھائی اس کا حق ہے، سب سے پہلے ہے ہی حق اس کا۔ اب بتاؤ جس نے حق بتائے ہیں اس کا کوئی حق نہیں، کیوں نہیں؟ جس نے سارے یہ بھوک بتائے ہوئے ہیں، اور بھائی بتانے والا کا کوئی حق ہے یا نہیں ہے اس کا؟ اور اس کے حق کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے، اس کے اوپر اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جب یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا پالنے والا صرف اور صرف اور صرف اللہ ہے، بس مجھے کسی نے نہیں پالا، مجھے کسی نے نہیں کھلایا، مجھے کسی نے نہیں دیا، میں اور آپ سارے جانتے ہیں۔ کیوں جی؟ جب ہم آئے تھے ہم خود لائے تھے یا ہمیں کسی اور نے نہ لایا تھا؟ جب دنیا میں ہم تشریف لائے تھے تو ہم نے خود غسل کیا تھا جی، تو بھائی اس وقت بھی غسل کسی اور نہیں کرایا ہے، کسی اور نے ہمارا ناک صاف کیا ہے، کسی اور نے ہمارے کان صاف کیے ہیں، کسی اور نے ہمارا سر دھویا، کسی اور نے ہمیں مالش کی۔ یہ ہماری ابتدا ہے، اور انتہا کیا ہے؟ جب ہم وہ ڈیڈ باڈی کی طرح پڑے ہوئے تھے تو خود نہا رہے تھے، اس وقت بھی کسی اور ہی نہانے والے آئے ہوئے تھے، چار پائی بھی کسی اور نہیں اٹھائی، کندھا بھی کسی اور نہیں دیا۔ وزیر اعظم کا جنازہ اٹھا ہے تو کیا خیال ہے جی اس کے لیے کوئی بڑا سونا چاندی اور کیا یہ ہے، کندھوں نہیں اٹھایا۔ اور قبر جو بنی ہے اس قبر کی وہ کہتے ہیں غریب کی قبر بھی اسی طرح کی بنی ہے، چلو اوپر جو مرضی بڑھاتے رہو لیکن نیچے کیا ہے؟ اوپر محل ہے لیکن نیچے دیکھو نا نیچے کیا ہے۔ تو اس کے لیے بھائی اللہ پاک کا یہ سب سے پہلا حق ہے کہ بندے کو میری پہچان ہو جائے کہ میرا صرف اور صرف پالنے والا، دینے والا، عزت اور ذلت، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ہے پہلی بات۔ میں بیمار ہو جاؤں تو صحت کون دیتا ہے جی؟ ایک سیکنڈ میں کہ مجھے اللہ صحت دے۔ تو میں جا رہا پنڈن وال پہ ہم گئے نا، ہوتے بڑے بڑے بندے ایسے، تو اس کے نا وہ کوئی ٹانگ میں بیچارے کو کوئی تکلیف یا ایکسیڈنٹ یا بہرحال کوئی اس کو پرابلم تھی، تو کہنے لگے جی بڑے بندے میرے پاس آئے، وہ جی تسی فلانی جگہ تے جاؤ نا، ایک بندہ دم کردا ہے، پھوک ماردا ہے، فلانی تھیں جا کے جناب یہ چڑھاوا چڑھاؤ، پتہ نہیں کیا کیا لوگ میرے ساتھ آ کے باتیں کریں، بڑے بڑے حوالے، بڑا بڑا۔ تو پتہ وہ آگے سے کیا کہے؟ اس نے کہا بھائی جس نے یہ میری طاقت توڑی ہے نا،
بات تو بڑی عجیب یوں کرتا تھا، کہتے ہیں جس نے میری ٹانگ توڑی ہے اس کو ان میری ٹانگ کو جوڑنا ہے. جو توڑ سکتا ہے نا جی وہ جوڑ بھی سکتا ہے. اس لیے میں سوائے اس کے میں کسی طرف رخ نہیں کروں. تو ایک عالم تھے نا تو بڑی ذرا توحید ذرا زیادہ بیان کرتے تھے. توحید اتنی جلدی ہضم نہیں ہوتی. سمجھ آ گئی میں یہ کہنا کہ اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے یہ کسی کسی کو ہضم ہوتا ہے. تو وہ ذرا بڑی زبردست بات کرتے تھے. وہ اتفاق ایسا ہو گیا ان کو کوئی ایکسیڈنٹ ہوا نا ان کی وہ ٹانگ ٹوٹ گئی. دونوں ٹانگوں میں کوئی فریکچر آ گیا. تو اب جو اور ذہن کے لوگ تھے تو انہوں نے نا دائیں بائیں سے سپیکروں کے اوپر آوازیں لگائی، اے اللہ کے نبی دیا گستاخا، جی اوے اس اللہ نے تیری ٹانگ توڑی ہے یا نہیں توڑی؟ جیسے ہوتا ہے مولوی کی بات ایسی کرتے ہیں. تو سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں جس وقت میری ٹانگیں ٹوٹی نا فریکچر آ گیا تو دائیں بائیں سے لوگ جیسے ہوتے ہی کہ مولانا اب کیا ہوگا، آپ جا کے بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھی بات رکھتے ہیں، اچھی بات مجموعے کو سمجھا دیتے ہیں، تو اب آپ کے لیے تو سفر کرنا آنا جانا ذرا مشکل ہو جائے گا. تو کہتے اس مجلس کے اندر ایک بندہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یہ آپ نے کیا بات کہہ دی ہے، اس ٹانگ کی وجہ سے مولوی صاحب رک جائیں گے؟ اس نے کہا اس ٹانگ کو آپ چھوڑو، مولوی صاحب رات 12 بجے بھی مجھے فون کریں گے تو ایک بندہ میں نے طے کر دیا، اس کو گاڑی بھی دے دی ہے کہ جس وقت مولوی صاحب کہے رات کے 12 بجے کہے تو تیرے ذمہ کہ ان کو لے کے اس جگہ پہنچنا ہے. اللہ نے فوراً انتظام کر دیا. تو وہ نا اپنی تقریر کے اندر نا ایک جواب انہوں نے دیا. اس نے کہا جس اللہ نے میری ٹانگ توڑی ہے اس سے میرے اللہ نے میری ٹانگ کو جوڑا دی ہے. وہ ٹانگ ٹھیک ہوگی. تو اس لیے بھئی اللہ پاک جو ہے نا جی ہم پہچانے اللہ کی ذات کو. بقول ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی بات رکھتے ہیں. تو فرمان لگے ہو بھائی ہر وقت اللہ پاک کے ساتھ آن لائن رہا کرو. آن لائن سمجھتے ہو ماشاءاللہ سارے ہی سمجھتے ہو کہ آن لائن کیا ہوتا ہے. جیسے ہم وہ اسٹیٹس لگا لیتے ہیں نا موبائل کے اوپر کہ ہم جہاں جا رہے ہوتے ہیں آ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں جی ابھی فالیہ پہنچ گیا، ابھی جناب وہ مانو چک پہنچ گیا. اسٹیٹس لگا ہوا ہے جی آن لائن ہے یہ بندہ، اس کی ساری اوقات جو کچھ نظر آ رہی ہے. تو فرمان لگے اللہ کے ساتھ آن لائن رہا کرو کیونکہ تم ہر وقت خطرے کے اندر ہو، مسائل کے اندر ہو، ہر وقت اللہ سے رابطے میں رہو. اور اللہ نے یہ بھی شرط نہیں لگائی کہ تمہیں اگر کسی وقت ایمرجنسی ہو جائے، ہوتا نہیں ایمرجنسی ہو ہی جاتی ہے. ایمرجنسی ہماری کیا ہو گئی، ہم گناہ کر بیٹھے تو غلط حرکت ہو گئی تو ہم سے نافرمانی ہو گئی تو یہ ایک ایمرجنسی کی شکل بن گئی. یہ تو بہت بڑا غلط کام ہم نے کر دیا. تو فرمانے لگے کہ غلط کام کے ہوتے ہی مطلب وہ عالم ہے مفتی ہے بے شک آپ پوچھ بھی لینا کسی سے. تو انہوں نے کہا اس کے لیے معافی مانگنے کے لیے کوئی شرط نہیں کہ اب تو وضو کر، اب تو نفل پڑھ اور پہلے تو پاکیزہ ہو. کہتے ہیں تو اگر نجس حالت کے اندر بھی ہے، تو نجس خبثی حالت کے اندر بھی اگر تو ہے، اس وقت بھی اگر تو اللہ کو پکارے گا اور کہے گا اللہ مجھے معاف کر، تو اللہ پھر بھی معاف کر. آپ بتاؤ دنیا کے اندر تو بھائی کسی کے ساتھ کئی دفعہ انٹرویو وغیرہ ہوتے ہیں نا یہ دفتروں کے اندر، تو ذرا کپڑے ٹھیک نہ ہو نا تو افسر انٹرویو لینے کا کہتا ہوں جا پہلے اپنی حالت ٹھیک کر. یہ دفتر میں آنے کا کوئی طریقہ ہے؟ کیوں جی ایسے ہی وہ حالت ٹھیک کر اپنی. وہ ایک دفعہ کورٹ کے اندر گئے نا تو ایک بندے کے بعد یہ بٹن یہاں سے کھلا ہوا تھا، ذرا 2 بٹن زیادہ کھل گئے ہوں گے. تو جاتے ہی نا جج کہنے لگا یہ کورٹ میں آنے کا طریقہ ہے، بٹن اپنے ٹھیک کر. اب بٹن ہی کھلے ہوئے تھے. کیوں جی کبھی اللہ نے ایسا کہا ہے کہ بٹن ٹھیک کر؟
سبحان اللہ پاک فرمایا میرے بندے غلطی ہو گئی، 1 سیکنڈ نہ لگا، اللہ معاف کر دے۔ اللہ فرماتے تیرے کہنے کی دیر ہے، اس میں تو دیر ہے، میرے معاف کرنے کے اندر دیر ہے۔ ایسا اللہ، اور کتنی بڑی بات ہے، کاش ہمیں اس کا احساس ہو۔ ابلیس ملعون نے قسمیں اٹھائی، قسم کس کی اٹھا رہا ہے؟ مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، مجھے تیرے جلال کی قسم، قسم اللہ کی اٹھا رہا ہے۔ تو پتا کیا کہتا ہے کہ اللہ پاک یہ جو آپ نے میرے مقابلے کے اندر یہ جو چیز بنا دی ہے نا، یہ جو انسان ہے آپ نے بنا تو دیا ہے، لیکن اللہ مجھے آپ کی عزت اور بڑائی کی قسم، میں اس کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے یہاں تک کہ اس کے جسم کے اندر گردش کر کے میں اس کے گناہ کرا کے ہی رہوں گا، تیرا نہیں میں اس کو بننے دوں گا۔ یہ میرا مشن ہے۔ آگے پھر اللہ کی بھی سن لو، اللہ کو تو اللہ نے فرمایا مجھے اپنی بڑائی کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اللہ نے اپنی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اب بتاؤ جو اتنی بڑی طاقت خود قسمیں اٹھا کے بات کر رہی ہے، اس بات کے اندر کوئی شک رہ گیا جی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ او ملعون، تو میرے بندے سے گناہ کرواتا رہے، کروا لے، یہاں تک کہ آخری وقت کے اندر بھی تو اس سے گناہ کراتا رہے، لیکن میری طرف سے بھی میرے بندوں کو بات اللہ نے پہنچائی اور ابلیس کو بھی بتائی کہ میرے بندے نے اگر آگے سے معافی مانگتا رہا تو میں اس کو معاف کرتے ہی رہوں گا۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ ہم معافی مانگتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو کہا ہے یار استغفار کر لو، یار معافی مانگو، تو مطلب بندے کیا کہتے ہیں، وہ جیسی اتنے گناہگار ہیں مولوی صاحب، ساری بخشش نہیں ہوئی، مایوس، اسی اتنے گناہگار۔ تو بھائی ان کو بتاؤ کتنے گناہگار تم ہو، ذرا بتاؤ تو سی نا کتنے گناہگار ہیں۔ اللہ نے کتنی بہترین تشریح فرمائی، اور میرے بندے زمین سے لے کے آسمان تک، اب بتاؤ جی ہم تو خیر اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، زمین سے لے کے آسمان تک تو سارا گناہوں سے بھر دے، جگہ خالی نہ رہے، لیکن ایک دفعہ اگر تو یہ کہہ دے کہ اللہ پاک معافی، تو اللہ پاک بعض اوقات کہتے ہیں میرا بندہ معافی مانگنے کے اندر ایسا انداز اختیار کرتا ہے، اس کے معافی مانگنے کا ایسا طریقہ خاص ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں صرف ان گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ کیے ہوئے گناہوں کو میں نیکی میں بدل دیتا ہوں۔ تو کیا خیال ہے پھر بھائی ایسے اللہ کی نافرمانی کرنی چاہیے؟ کیوں جی؟ ہمیں تو قدم قدم کے اوپر اللہ کا خیال کرنا چاہیے۔ اب اللہ کا خیال کیا ہے؟ اللہ فرماتے جیسے میں بڑا ہوں، اللہ اکبر الاکبر، اللہ بڑا ہے اور سب سے بڑا ہے، تو جیسے وہ بڑا ہے تو اس کا حکم بھی تو بڑا ہے یا نہیں ہے؟ اس کا حکم بھی بڑا ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے کتنی بہترین، اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیج کے میں نے اپنے محبوب کا تعارف بھی خود ہی کروایا ہے، اور اتنا میں نے تعارف کرایا ہے کہ سورہ علم نشرہ اس میں پڑھتے ہیں نا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، جس جگہ پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں ہی اللہ کے محبوب کا نام لیا جاتا ہے۔ اذان کے اندر اللہ کا نام بھی ہے، اللہ کے محبوب کا نام بھی ہے، اقامت کے اندر اللہ کا نام بھی ہے، اللہ کے محبوب کا نام بھی ہے، نماز کے اندر اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر بھی ہے۔ کون سی جگہ ہے جس جگہ اللہ کا نام نہیں اور اللہ کے محبوب کا نام نہیں؟ بلکہ اللہ پاک نے یہاں تک فرما دیا اگر تم میرے تک پہنچنا چاہتے ہو، میرے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہو تو پہلے میرے محبوب کے ساتھ تعلقات بناؤ، پھر خود بخود تمہارا تعلق میرے ساتھ بن جائے۔
سیدھی سی بات ہے۔ اب جس نے بھی اللہ کے محبوب کی اطاعت کی وہ اللہ کا محبوب بنے گا۔ تو اطاعت کا مطلب بھی ہم سمجھ لیں، ہم نے اللہ کے محبوب کی اطاعت عبادت کے اندر بھی کرنی ہے، ہاں جی، اپنی مرضی کی عبادت نہیں کرنی۔ جس طرح کی اللہ کے محبوب نے عبادت کا طریقہ بتایا وہ اس طریقے کی عبادت کریں گے تو عبادت ہوگی، لیکن اگر اس سے ہٹ کے اور طریقہ اختیار کریں گے تو وہ عبادت ہمارے منہ پر مار دی جائے۔ فرض کا جو درجہ ہے وہ فرض ہے، نفل کا درجہ جو نفل ہے۔ ساری زندگی آپ بے شک نفل پڑھتے رہو، آپ فرض کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، فرض کی اپنی اہمیت ہے۔ تو اللہ کے محبوب ہمیں عبادت والا دین بھی ہمیں سکھا کے گئے، تو صرف نماز روزے یعنی عبادات اللہ کے محبوب نہیں سکھا کے گئے بلکہ کچھ اور بھی سکھا کے گئے۔ کیوں جی سکھا کے گئے؟ اللہ کے محبوب ہمیں تعلقات مخلوق کے ساتھ معاملہ، یہ بھی اللہ کے محبوب نے مثال قائم کی۔ اب جب کا آخری وقت تھا، غالباً ایک آدھ دن ہی رہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرخ پٹی سر پہ باندھی ہوئی تھی، سر کو درد تھا، تو دو صحابہ کے سہارے مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے۔ تو یہ ہے سننے والی بات، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں وہ سن لو، اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، اب بتاؤ، وہ میں نے کسی کے اوپر کوئی ظلم کیا ہو، میں نے کسی کو کوئی کھایا ہو، میں نے کسی سے کوئی قرض لیا ہو، یعنی میں نے کسی کو کوئی چھڑی ماری ہو، تو مجھے معاف کر دو، قیامت والے دن مجھ سے نہ پتہ تھا۔ وہ جو شفاعت کا حق رکھتے ہیں، تو اب بتاؤ، وہ آگے سے مجمع رو رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، صرف کہتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے ایک دفعہ 3 درہم یا جو بھی اس کو کہتا سکا ہوگا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ مجھ سے ادھار لیے تھے، یہ مطالبہ اس نے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ذرا یاد نہیں، تھوڑا سا یاد تو کرا دو۔ تو اللہ کے محبوب کو تو اپنی ذاتی اتنی حاجت ضرورت اتنی ہوتی ہی نہیں تھی، وہ تو کوئی آیا تھا تو آپ کے پاس موجود نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا بھی کسی کے پاس یہ 2-3 درہم ہو تو دے دے تاکہ میں اس کو ادا کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل یہ ٹھیک، مجھے یاد آ گیا۔ فوراً یعنی اپنے چچا زاد بھائی اس کو فرمانے کا اچھا بھائی یہ تو اس کو قرض میری طرف سے ادا کر دے گا؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دو، آپ بتاؤ۔ تو یہ ہمارے لیے مثال ہے، تو اتنی بڑی کائنات کی ہستی فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، انہوں نے زیادتی کی ہے جی، وہ فرما رہے ہیں، تو ہم ذرا اپنی گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں ہم نے کیا کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں زبان سے کتنے لوگوں کو دکھ پہنچائے، ہاتھ سے کتنے دکھ پہنچائے، اندر میں کیا بوجھ کسی کے ساتھ رکھا ہوا ہے، کینہ رکھا ہوا ہے، غیبتیں کر کر کے، یعنی اپنی نیکیاں اس کو دی ہوئی ہیں، اس کی برائیاں اپنے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں۔ تو یہ معاملات کا دین، اس کو بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہاں جی، ایسے ہی نا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے جو مرضی حرام کرتے جاؤ، نہ اس کی پوچھو، بتاؤ مال کمایا کیسے تھا، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ کیوں جی صرف یہی پوچھا جائے گا؟ نہیں، اگلا بھی لفظ پوچھا جائے گا، کمایا کیسے تھا اور خرچ کیسے کیا تھا، ہاں یہ بھی پوچھا جائے گا۔ حلال کمایا تھا یا حرام کمایا تھا؟ تو یہ معاملات کا دین، اس کو ہم نے سیکھنا ہے بھائی، گھر کا دین سیکھنا ہے، بازار کا دین سیکھنا ہے۔ کوئی ملازم بندہ تو ملازمت کا دین سیکھے۔ ماشاءاللہ ایسے ہم نے ملازم دیکھے بڑے پتہ نہیں 22ویں گریڈ کا بندہ، تو اس نے اپنا باقاعدہ ایک ڈائری لکھی ہوئی تھی، اگر کسی وقت وہ لیٹ ہو جاتا تھا اور بعض اوقات ہوتا بندہ بیچ میں سے کوئی مہمان آ گیا آگے پیچھے، وہ ٹائم نوٹ کرتا تھا، تو ساری کیلکولیشن پورے مہینے کی کر کے وہ اپنی پوری سمری بنا کے جہاں وہ تنخواہ بنتی ہے نا وہاں وہ لکھتا کہ اتنی ڈیوٹی جو میرے ذمے تھی
مجھ سے اس کے اندر کوتاہی ہوئی ہے، میں صحیح کر نہیں سکا، لہذا اتنے گھنٹے کی تنخواہ جو ہے وہ میری پے میں سے کاٹ لی جائے. یہ امام ابو حنیفہ سارے ہی ماشاءاللہ جانتے ہیں، معروف ہے، ان کو کپڑے کا کاروبار. ایک دفعہ نا ظہر کی نماز، حالانکہ عام معمول تھا مغرب کی نماز میں وہ بند کرتے تھے دکان، تو انہوں نے کوئی زور میں بند کر دی. تو سارے دائیں بائیں سے پوچھنے لگے امام صاحب وہ دکان بند کر دی، یہ کیا آپ نے کی ہے؟ آپ بتاؤ. یہ ہے، اسے احتیاط کہتے ہیں، اسے کاروبار کہتے ہیں، اسے معاملات کہتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ بھائی آج نا وہ تھوڑا سا بادل ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا نا اندھیرا سا بن گیا. پتہ نا بادل آ جاتے ہیں ذرا تھوڑا نظر نہیں صحیح آتا. تو نے میری دکان کے اندر بھائی تھوڑی سی وہ چمک نہیں رہی کیونکہ سورج ہے نہیں، تو تھوڑا تھوڑا اندھیرے کی شکل بن گئی ہے. تو جب گاہک آئے گا تو اس گاہک کو اس کپڑے کی پہچان کرنے میں تھوڑی سی دقت نظر آئے گی. تو میں کہتا ہوں کہ دھوکھا نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں نے دکان کو بند کر دیا. اب بتاؤ. اور اللہ والے ایسے تھے کہ ایک عورت نے مسئلہ پوچھا. مسئلہ یہ اس نے پوچھا کہ میں نا وہ چرخہ کاٹتی ہوں، وہ اون وغیرہ اس کو چرخہ چلا کے تو وہ بناتی ہیں، بنتی ہیں. تو وہ بنتی تھی چاند کی روشنی میں. چاند کی روشنی میں نا، کیونکہ وہاں بعض اوقات اتنی گنجائش ہی نہیں ہوتی دیا جلائیں، جس کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، ایسے حال ہوتے تھے. تو وہ چلا رہی تھی. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ اتفاق سے تھوڑا سا کوئی چاندنی میں تھوڑا سا فرق پڑا. تو بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی اس کے گھر کے باہر سے نا، بادشاہ کی سواری گزری. تو وہ سواری کے گزرنے میں نا وہ شمع روشن کرتے ہیں. اگر جب بادشاہ گزرتا ہے نا تو شمع روشن، اس کی وجہ سے بڑی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے. تو بڑی روشنی پھیل گئی. تو اب وہ اس کے اندر ان کے لیے سہولت ہو گئی، جیسے ہوتا ہے کہ یہ بڑی سہولت ہو گئی کہ سامنے صاف نظر آ رہا ہے. تو وہ نہ ٹھہر گئی، انہوں نے کہا نہیں یہ تو مسئلہ پوچھنا چاہیے. اب انہوں نے مسئلہ لکھا اپنی جو بھی اس وقت کے امام صاحب تھے نا، تو جی اس طریقے سے نا جی میں اپنا وہ چرخہ وغیرہ کاٹ رہی تھی تو تھوڑا سا بادشاہ کی سواری گزری ہے، تو اس روشنی کے اندر کیا میرے لیے مناسب تھا کہ میں وہ سوت کاٹ لیتی؟ یہ میرے لیے جائز ہے؟ کیوں جی آج کے زمانے کے اندر یہ کوئی مسئلہ پوچھنے والا ہے؟ چھوٹی جا رہی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے. تو جب وہ مسئلہ پوچھ لے نا، مسئلہ پوچھنے گئے تو وہ جس وقت امام صاحب وہ بھی اللہ والے تھے، انہوں نے کہا یہ مسئلہ پوچھا کس نے ہے؟ انہوں نے بجائے یہ مسئلے کا جواب دینے کا نا، تو انہوں نے پہلا سوال کیا کہ یہ مجھے بتاؤ یہ مسئلہ پوچھا کس نے ہے؟ تو وہ پوچھنے والا کہنے لگا جی یہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ واقعی یہی عورت یہ مسئلہ پوچھ سکتی تھی اور تو کوئی پوچھ نہیں سکتا. کہ یہ لوگوں نے مثالیں قائم کی. ہاں اس لیے بھائی آج دین ہم دکھاتے کتابوں میں تو جو دین سا دکھاتے ہیں، اور بھائی کتابوں میں نہیں زندگیوں میں دین دکھاؤ. ہاں دکان میں دین نظر آئے، کہیں ملازمت کرتے ہو تو ملازمت کے اندر بیٹھا ہوا پتہ چلے کہ یہ ایماندار بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. ہاں کاروبار کے اندر کوئی بندہ بیٹھا پتہ چلے یہ دیندار بندہ بیٹھا ہوا ہے. مثالیں قائم کرو، لوگ مثالیں دیں. کتنے دکھ کی بات اگر یہ بات کہی جائے اور داڑھی والے بندے کو نام نے بھی بڑا فراٹی ہے، یہ مناسب ہے ہمارے لیے؟ ہماری مثال ہو کہ وہاں سے ہمیں ایک نمبر سودا ملے گا. وہ تو بندہ سچ بولتا ہے. وہ کسی نے گھوڑا بیچا نا، سارے مطلب کسی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ کسی نے گھوڑا بیچنے کے لیے آیا تو میں نے کہا کتنے کا گھوڑا ہے بھائی؟ اس نے بتایا کچھ 200 یا 400 کا. اس نے بتایا 400 کا گھوڑا ہے. تو نے کہا 400 کا گھوڑا ہے؟ نہیں یار یہ تیرا زیادہ قیمت کا گھوڑا ہے.
تو آپ کو پتہ ہی ہے بیچنے والا تو بیچارہ مطلب ہے کہہ سکتا ہے، لیکن وہ خریدنے والا تو یہ نہیں کہتا کہ تیری کم قیمت کا ہے. تو اس نے کہا نہیں یار یہ تیرا نہیں، یہ گھوڑے کی بڑی قیمت ہے. اس نے کہا کتنی؟ انہوں نے کہا نہیں یار یہ تو اتنے کا ہے. انہوں نے کہا میں تو پہلی دفعہ ایسا گاہک دیکھ رہا ہوں. وہ اللہ کی شان، وہ اس کی قیمت لگائی تو وہ گھوڑے کی کئی دوڑ لگی. کہتے نا گھوڑے دوڑتے ہیں، تو جب گھوڑے کو دوڑ ہوئی تو اس بندے نے جو گھوڑا خریدا تھا نا، اس نے بھی اس دوڑ کے اندر حصہ لیا. تو وہ گھوڑا ان سارے گھوڑوں کی دوڑ سے آگے نکل گیا. تو وہ دوبارہ پھر بندہ گیا جو گھوڑا خریدنے والا تھا نا، بیچنے والے کے پاس گیا. انہوں نے کہا یار تیرا گھوڑا جو ہے وہ تو 800 دینار کے نہیں تو 1200 دینار کا گھوڑا ہے. تو وہ تو حیران رہ گئے. اس نے کہا جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نا یہ گھوڑا تورا جو فرسٹ نمبر پہ آیا ہے نا جی، اس گھوڑے کی قیمت اتنی ہے. آج ہماری تجارت ایسی ہے جی. تو یہ ہمارا اسلام کا دین کا یہ تعارف ہے. ارے ایک وہ جگہ واقعہ ہے کہ نا امریکہ کے اندر یا لندن کے اندر ایسا واقعہ ہوا کہ عرب لڑکا تھا. عرب کئی لڑکے باہر ملکوں میں پڑھتے ہیں. تو تھا ماشاءاللہ کسی اچھے گھرانے سے مراد یہ کہ دیندار گھرانے کا تھا. ماشاءاللہ مشرہ بھی تھا، ماشاءاللہ خوبصورت بھی تھا، کسی یونیورسٹی کے اندر پڑھتا ہوگا بھائی. تو وہ روزانہ نا اپنی وہ بس اسٹاپ سے اس کالج تک آتا. اب جو ہی وہ بس میں بیٹھتا تو وہ قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتا، اپنی قرآن کی تلاوت کرتا رہتا، پابند بھی ہوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ روزانہ اس کے ایک معمول تھا. کہتے اس کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھ کے آتی تھی، ذرا ہٹ کے بیٹھ کے آتی تھی. وہ جب بھی آئے نا اس لڑکی نے اندر ہی اندر کہا کہ یہ کوئی انسان ہے، کوئی فرشتہ ہے. ساری آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے ہیں اور اس نے آج تک آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. بڑی متاثر ہوئی اس سے. تو اللہ کی شان وہ جو ایک پیریڈ لگتا ہے وہاں، تو وہ پیریڈ اس قسم کا تھا تیراکی. طلاق بنے میں وہاں تیراکی ہوتی ہے. اور وہ پرنسپل کی طرف سے آرڈر تھا کہ ہر کوئی اپنا اپنا جوڑا لے، یعنی جوڑے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہو، اور لڑکی اور لڑکا مل کے اکٹھی تیراکی کریں گے. یہ ان کا پیریڈ تھا. یہ اناؤنسمنٹ ہوگی. چلو بھائی اب جس وقت وہ اس لڑکے کی باری آئی تو اس نے یہ دیکھا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ تو یہاں کی رولنگ ہے. اس نے کہا میں تو اس رولنگ کو نہیں مانتا. تو وہ آگے سے انسٹرکٹر کہنے لگا کہ تو رولنگ کو نہیں مانتا تو اس کا انجام بھی جانتا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تجھے تو یہاں سے ڈسچارج کر دیا جائے گا، کالج سے نکال دیا جائے گا، تیری تو ڈگری ختم ہو جائے گی. مطلب جیسے باتیں ہوتی ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ آپ نے کون سی بات کر دی؟ میں تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں ایسے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کہتے یہ بات ادھر سے یہ کہہ رہا تھا، اس کے ساتھ وہ جو دوسری لڑکی تھی نا، اس نے اس کے ساتھ وہ کیا کرنے وہ ساتھ ہی تیراکی کر دی. اس لڑکی کی طرف متوجہ. اس نے کہا ہاں بھائی آپ کا کیا ارادہ؟ اس نے کہا جو ارادہ اس کا ہے وہ ارادہ میرا ہے. اس نے کہا بھائی یہ تو مسلمان ہے اور تو کرسچین ہے، تیرے اوپر تو کوئی پابندی نہیں. اس نے کہا بات سنو، میں اس کے ساتھ اتنے عرصے سے ساتھ آ رہی ہوں. اس لڑکے کے اندر جو میں نے حیا دیکھا ہے، آج تک اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. جو اس کا دین ہے میں اسی دین کو قبول کروں گی. یہ اسلام ہے، اسے اسلام کہتے ہیں، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو آج بھائی یہ جیسے میں اور آپ سارے سمجھتے ہمارے ساتھ سارے تقاضے لگے ہوئے ہیں جی. تقاضے ہیں نا جی. کسی کو گھر کی سبزی لانے کا تقاضا، کسی کو دکان پہ جانے کا تقاضا، کسی کو ملازمت میں ڈیوٹی جانے کا تقاضا. کیوں جی یہ تقاضا ہی ہے نا. تو جیسے ان تقاضوں کو ہم پورا کرتے ہیں، تقاضوں میں لگتے ہیں تو تقاضا پورا ہو جاتا ہے نا.
سبزی کے تقاضے پہ جائیں تو سبزی آ جاتی ہے، دکان پہ جائیں وہاں اپنے جو بھی زور ہم نے لگانا ہوتا لگاتے ہیں، دکان تک تقاضا پورا ہو گیا یا نہ ہو گیا؟ تو جیسے دنیا کی نسبت کے تقاضوں کا ہم لحاظ کرتے ہیں تو ان تقاضوں کے پورا کرنے کے اندر ہمارے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور دنیا کا نظام چلتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ تو ایسے ہی دین کے بھی وہی تقاضے ہیں، کیوں نہیں؟ دین کے بھی تقاضے ہیں۔ جب دین کے تقاضوں میں لگیں گے اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے چلے پھریں گے تو دین پھیلے گا یا نہیں پھیلے گا؟ دین پھیلے گا۔ تو آج تھوڑی سی ہم سے سستی کہہ لیں، غفلت کہہ لیں، میں بھی شامل ہوں بیچ پہ۔ آج دنیا کے تقاضوں کو تو ہم کیا بات ہے، نمبر 1 کے شیر ہیں، کسی طرف سے پیچھے نہیں ہٹتے، آگے سے آگے۔ لیکن جب دین کے تقاضے آ جائیں تو ان تقاضوں کے سامنے آنے سے کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے، ان تقاضوں میں جیسے لگنا چاہیے وہ نہیں لگتے۔ نماز کا تقاضا آ گیا، سب کو پتہ ہے کیا اشر ہے نا؟ دین کے سیکھنے کا تقاضا آ گیا، بھائی دین سیکھو، دین سیکھے کے بغیر باہر کھاؤ گے۔ اس کے تقاضے میں بھی دیکھ لو ہماری کیا حالت ہے۔ کتنے لوگ ایسی دنیا گزر گئی، کتنے لوگوں سے پوچھا ہو بھائی نماز کے فرض کتنے ہیں؟ او جی ہے پتہ ہے۔ ایک بندہ نے کہا بھائی اذان ذرا نہیں، اس نے کہا جی اذان دن میں شرم آتی ہے۔ انہوں نے کہا کی مطلب؟ انہوں نے کہا جی میں ناؤتی ہی نہیں۔ دین بھی سیکھے، کوئی دین کی سیکھنے کا ہمارے اندر شوق نہیں، نہ تقاضا۔ وہ کہے بھائی یکسوئی کے ساتھ کدھر علیحدہ ہو بیٹھ کے تھوڑا سا یاد درود شریف پڑھ لو، اللہ کا ذکر کر لو، اللہ کا کلام تھوڑا سا پڑھ لو، اللہ کو تھوڑا سا یاد کر لو۔ کہتے جی وقت نہیں، یہ بھی تقاضا ہم نے فوت کیا ہوا، اور کہتے اس کی مشق کرو کہ ہر کام کو وجہ عمل اللہ کی رضا ہو۔ کہتے اگر آپ نے پانی کا ایک گلاس، تو کسی نے کہا نہیں بزرگوں تھوڑے کو دعا کرانی ہے، انہوں نے کہا اچھا، وہ تو دعا نہ دسا جڑی تیری 100% قبول ہو جائے۔ تو بڑا خوش ہوا، میں لگا حضرت یہ تو بڑی اچھی دعا ہے۔ انہوں نے کہا گرمیاں کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، دھوپ اوپر دھوپ ہو، ایک پاؤں ایک بندہ بیچارہ پیدل چل رہا ہے، اب دائیں میں پانی کوئی نہیں۔ کئی دفعہ نا یہ کتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بیچارے نا، ان کا سانس ایسے پھول رہا ہوتا ہے، بڑی عجیب قسم کی ان کی حالت ہوتی ہے۔ کہتے ایک بندے کے ہونٹ خشک ہوئے ہوئے ہیں، وہ بیچارہ ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، کہیں پانی کا نام و نشان نہیں۔ کہتے ایک بندے نے اس کی پیاس کو دیکھ کے اس نے پانی لیا اور اس میں برف ڈالی اور ٹھنڈا پانی کر کے تو بھاگ کے اس کے پاس لے کے گیا۔ کہتے ہیں اس کا پانی اس کے سینے میں جائے گا، کہتے اس کی آنتڑیں تک تیرے لیے اندر اس کی دعا تیرے لیے نکلے گی۔ یہ ہے قبولیت والی دعا، یہ دعا ٹھک اللہ کے پاس جائے گی۔ تو یہ ہے اللہ کے لیے ایک گلاس پانی کا صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کے عمل یہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے تیری ساری گزشتہ زندگی کے گناہ میں معاف کر دوں، ایک گلاس پانی، لیکن وہ اللہ کے لیے۔ تو اس کے لیے بھی آخر میں ہماری ایک درخواست ہوتی ہے، گزارش ہوتی ہے کہ دیکھو دین آپ سمجھ لیں اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں، جیسے اللہ نے دین دیا ہے ایسے ہی اللہ نے ساتھ دین کے ساتھ دین کی محنت بھی دی۔ اگر وہ محنت جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ دین کے تقاضوں میں اگر میں اور آپ لگیں گے، اس کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے تو اللہ جل شانہ ہمارے دنیا کے تقاضوں میں سلوٹوں میں اللہ پورے کر دیں گے۔ یہ آسان سوال ہے۔ تو اس کے لیے یہ گزارش ہوتی ہے آخر میں کہ ہم سارے کے سارے اپنی حاجت سمجھتے ہوئے، اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے، دین اپنی ذات کے لیے بھی ضروری ہے، اپنی ذات قیمتی بنے گی، اور اسی طریقے سے اگر اپنے ماحول میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں دین کو پھیلایا تو ماحول بنے گا، اس ماحول سے بھی ہم بچیں گے، اور اگر تھوڑا سا اللہ کے راستے میں دور دراز نکلیں گے تو دین باہر ملکوں میں بھی پھیلے گا، اس سے اور ہماری انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ اس کے لیے سارے تیار ہیں؟
تو یہ پھر ایک تقاضا ہوتا ہے آخر میں گزارش کی جاتی ہے کہ ہر بندہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی حاجت سمجھتے ہوئے مت کسی کو ادھر دیکھیں